الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آئیں قرآن سمجھیں شروع سے آخر تک کرنا چاہیے قرآن فرام بگننگ ٹو اینڈ، اس کا لیول 4 ہے، سبق نمبر 23 ہے اور پارہ نمبر 24 ہے۔ آج ہم انشاءاللہ پارہ نمبر 24 کے صفحات جو پڑھیں گے وہ صفحہ نمبر 11 سے 15 تک پڑھیں گے انشاءاللہ، اور سورہ مومن انشاءاللہ اس کی آیت نمبر 41 سے 85 تک ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، اور سورہ مومن انشاءاللہ آج ہم مکمل کرنے جا رہے ہیں۔ کورس کا تعارف اور مقاصد آپ کے سامنے ہیں۔ بارک اللہ فیکم۔ تو پہلے صفحے کی طرف ہم آتے ہیں۔ اس صفحے کو مختلف اشارات اور اس کے جو موضوعات ہیں ان میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا جو اشارہ اس کے جو موضوعات ہیں اس کی طرف آتے ہیں۔ مومن شخص کی جنت اور توحید کی طرف دعوت، قوم کی آگ اور شرک کی طرف دعوت۔ اب دیکھیے، وہ جو مومن مرد تھا جو آل فرعون میں سے، فرعون کی قوم میں سے جو ایمان لے آیا تھا، اس کی دعوت ابھی چل رہی ہے، اس کا مکالمہ چل رہا ہے۔ اب وہ کیا کہہ رہا ہے؟ آیت نمبر 41 میں ہے، وہ کہتا ہے کہ وَيَا قَوْمِ، اے میری قوم، مَا لِي، کیا ہے مجھے، ادعوکم، کہ میں تمہیں جو ہے دعوت دیتا ہوں، الی النجاۃ، نجات کی طرف، وتدعوننی، اور تم مجھے جو ہے وہ بلاتے ہو، دعوت دیتے ہو، الی النار، آگ کی طرف۔ یعنی یہ کیا ہے، کیا بات ہے کہ میں تو تمہیں جو ہے نجات کی طرف دعوت دیتا ہوں، میں کس کی طرف دعوت دے رہا ہوں؟ تمہیں نجات کی طرف دعوت دے رہا ہوں، لیکن تم کس کی طرف مجھے دعوت دے رہے ہو؟ تم مجھے آگ کی طرف دعوت دے رہے ہو۔ تو نجات سے مراد کیا ہے؟ توحید کی طرف میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، میں تمہیں توحید کی طرف دعوت دیتا ہوں کہ جس کا جو نتیجہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ آگ سے نجات ہے۔ اور تم مجھے شرک کی طرف دعوت دیتے ہو کہ جس کا نتیجہ کیا ہے؟ آگ ہے، جہنم کی آگ ہے، دوزخ کی آگ ہے۔ تو اس طرح وہ اپنی قوم کو یہ پکارتا ہے، دعوت دیتا ہے، آل فرعون کو۔ آیت نمبر 42، تدعوننی، تم مجھے دعوت دیتے ہو، تم مجھے بلاتے ہو، کس چیز کی طرف؟ لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ، تاکہ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کروں، وَأُشْرِكَ بِهِ، اور میں اس کے ساتھ شریک ٹھہراؤں، مَا لَيْسَ لِي بِهِ علم، جس کا مجھے علم ہی نہیں ہے، جس کا مجھے علم ہی نہیں ہے، جس کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے، اس چیز کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ میں شریک ٹھہراؤں، کیونکہ شرک کی تو کوئی دلیل نہیں ہے، اور شرک ہے ہی باطل ہے، جبکہ جو توحید ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، یہی عقیدہ برحق ہے۔ وَأَنَا، اور میں، ادعوکم، تمہیں بلاتا ہوں، تمہیں دعوت دیتا ہوں، پکارتا ہوں تمہیں، الی العزیز، عزیز کی طرف، یعنی اللہ تعالیٰ جو بڑا غالب ہے، عزیز ہے، بڑا زبردست ہے، الغفار، جو بڑا ہی بخشنے والا ہے۔ تو قوم نے کس کی طرف دعوت دی؟ کفر کی طرف، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کی طرف۔ اور وہ شرک ایسا عمل ہے، شرک ایک ایسی چیز ہے، شرک ایک ایسا عقیدہ ہے کہ جس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، جبکہ اس کے برعکس جو توحید ہے وہ برحق ہے، اور توحید کے دلائل ہی دلائل ہیں، اور توحید برحق ہے، حق ہے، اس کے مقابلے میں جو شرک ہے وہ باطل ہے۔ لا جرم، اب وہ مومن مرد کیا کہہ رہا ہے، کیا دعوت دے رہا ہے اپنی قوم کو، ان کے سامنے کیا جو ہے وہ حقیقت بیان کر رہا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے کہ لا جرم، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ ان، یہ کہ ما، جو، یہ اصل میں ان ما وہ والا نہیں ہے کہ جس کا معنی ہوتا ہے صرف یا بس، بلکہ یہ ان، اس کا معنی علیحدہ ہوگا، یقیناً ما، جو، کہ ان، یقیناً ما، جو، تدعوننی، تم مجھے بلاتے ہو، الیہ، اس کی طرف، لیسا، نہیں ہے، لہو، اس کے لیے، دعوت، کوئی دعوت، فی الدنیا، دنیا میں، ولا فی الآخرت، اور نہ ہی آخرت میں۔ اب جو مومن مرد ہے وہ کیا کہتا ہے اپنی قوم کو، آل فرعون کو، فرعونیوں کو، کہتا ہے کہ تم جس چیز کی طرف مجھے بلا رہے ہو، تم جس چیز کی طرف مجھے دعوت دے رہے ہو، اس کے لیے تو نہ ہی دنیا میں کوئی دعوت ہے اور نہ ہی آخرت میں کوئی دعوت ہے۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے، یعنی لیس لہ دعوت، کہ اس کے لیے کوئی دعوت نہیں ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ مراد یہ کہ دنیا میں اس کا
یعنی دنیا میں اس کا حق نہیں ہے کہ اسے پکارا جائے، اور نہ ہی آخرت میں اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے جن معبودان باطلہ کی تم عبادت کرو، جن کو تم پکارے ہو، نہ تو ان کا دنیا کے اندر کوئی حق ہے کہ انہیں پکارا جائے، نہ ہی آخرت کے اندر۔ اور دوسرے اس کا مطلب یہ ہے دنیا کے اندر انہیں پکارنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور نہ ہی آخرت میں کوئی فائدہ ہے۔ نہ دنیا میں کسی کی دعا قبول کر سکتے ہیں، اور نہ ہی آخرت میں کوئی دعا وہ قبول کر سکتے ہیں، نہ آخرت میں کوئی وہ نفع دے سکتے ہیں۔ تو یہ اسی مضمون کی آیت ہے جیسے سورہ احقاف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا عَنْ عِبَادَتِهِمْ غَافِلِينَ۔ فرمایا کہ اس سے بڑھ کر گمراہ اور کون ہو سکتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے ان کی عبادت کرتا ہے، ان کو پکارتا ہے، کہ جو اس کی جو پکار ہے وہ قیامت تک نہیں سن سکتے۔ اور جب قیامت کا دن ہوگا اور جب یہ لوگ اٹھائے جائیں گے، جب ان کو جمع کیا جائے گا، تو یہ آپس میں ایک دوسرے کے کیا ہو جائیں گے؟ دشمن ہو جائیں گے، عابد اور معبود جو دنیا میں ایک دوسرے کو پکارتے تھے، عابد جن کو دنیا کے اندر پکارتے تھے، اب جو قیامت کا دن ہوگا تو یہ عابد اور معبود ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے اور ایک دوسرے کا انکار کر دیں گے۔ یہ مضمون ایک سے زیادہ جگہ قرآن کے اندر بیان ہوا ہے جی۔ تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ، اور ہمارا جو لوٹنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، ہمارا جو لوٹ کر جانا ہے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے۔ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ، اور یہ کہ جو مسرفین ہیں، مسرفین مصرف کی جمع اسرف یسرف سے، چپٹر اسلم یسلم سے، یہ اس میں فاعل ہے مسرفین، مصرف ان کی جمع ہے، مراد حد سے گزر جانے والے، حد سے گزر جانے والے مرادیاں کفار اور مشرکین ہیں، جو کفر اختیار کرتے ہیں، جو مشرک ہوتے ہیں، شرک کرتے ہیں۔ اور مفسرین نے ذکر کیا کہ مراد وہ مسلمان بھی ہیں کہ جو گناہوں کے اندر حد سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں، تو ان کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا کہ یقیناً جو مسرفین ہیں، جو حد سے بڑھ جانے والے ہیں، ہم اصحاب النار، وہی اصحاب النار ہیں، وہی آگ والے ہیں۔ تو مسرفین کے لیے کیا ہے؟ آگ ہے جی۔ بارک اللہ فیکم۔ تو مومن مرد آگے کیا کہتے ہیں؟ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، فا پس سا جو سین ہے یہ مستقبل کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی فعل مضارع کا معنی مستقبل میں کر دیتا ہے، یعنی ان قریب، تذکرون تم یاد کرو گے، فَسَتَذْكُرُونَ پس تم ان قریب یاد کرو گے، کس چیز کو؟ ما اقول لکم، جو میں تمہیں کہتا ہوں، میں جو تمہیں کہہ رہا ہوں، جو بات میں کہہ رہا ہوں، وہ تم ان قریب کیا کرو گے؟ یاد کرنے والے ہو۔ تو دیکھیے جب وہ جو مومن مرد ہے، جب اس کو یقین ہو گیا کہ یہ لوگ مجھے اب مار دیں گے، یہ فرعونی مجھے مار دیں گے اور مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے، اور اسی طرح وہ مایوس ہو گیا کہ یہ جو آل فرعون ہے، فرعون اور اس کے پیروکار، اس کے جو سردار ہیں اور یہ لوگ ہیں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، اور اسی طرح کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے ارادے سے ہیں۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ وہ جو مومن مرد ہے وہ اپنا جو معاملہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ پہ توکل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرتا ہے، اور اپنے معاملے کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے۔ جیسے کہ اللہ رب العالمین کے جو انبیاء ہیں ان کا بھی طریقہ کار یہی ہے کہ وہ اپنے معاملات کو اللہ تعالیٰ ہی کے سپرد کرتے ہیں۔ جیسے کہ حدیث کے اندر ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو وہ کیا ورد کرتے تھے؟ وہ کیا پڑھتے تھے؟ حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہی مجھے کافی ہے، اور وہ بہترین کارساز ہے۔ وہ کیا ہے؟ بہترین کارساز ہے۔ تو اسی طرح جو مومن مرد مومن جو تھا، مومن مرد آل فرعون میں سے، تو اس نے بھی یہی کیا کہ اللہ تعالیٰ پر اعتماد، اللہ تعالیٰ پر توکل، اور اللہ تعالیٰ پر اس نے کیا کیا؟ بھروسہ کیا، اور اس نے کہا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، کہ میں جو اپنا معاملہ ہے میں وہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں۔ فَوَّضَ يُفَوِّضُ تفوید، تفوید ہوتا ہے کسی چیز کو سپرد کر دینا، سپرد کر دینا۔ تو اس نے کہا کہ میں جو اپنا جو معاملہ ہے میں کس کو سپرد کرتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں۔ تو فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ، تم ان قریب یاد کرو گے کہ جو میں تمہیں بات کہہ رہا ہوں، جو میں حقائق تمہارے سامنے رکھ رہا ہوں، جو میں تمہیں ایمان کی طرف دعوت دے رہا ہوں، جو میں تمہیں آگ سے ڈرا رہا ہوں، تو جب تم
ان چیزوں کی حقیقت خود پہچان لوگے، جب تم پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا یا جب تم اللہ تعالیٰ کے عذاب کا معائنہ کر لوگے موت کے وقت، تو تم اس وقت جو ہے یاد کرو گے میری ان باتوں کو، اور اس وقت تم ندامت جو ہے وہ اٹھاؤ گے، پشیمانی اٹھاؤ گے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بصیر، خوب دیکھنے والا ہے، بالعباد، اپنے بندوں کو۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ فوقاہ اللہ، پس بچا لیا اس کو اللہ تعالیٰ نے، پس وقا، بچا لیا، وقا یقی، وقایتاً سے فعل ماضی ہے اور کمزور چپٹر ہے، ہدا یہدی کے پیٹرن پہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا لیا۔ کس کو؟ اس مومن مرد کو۔ کس چیز سے؟ سیئاتی، سیئات پہلے بھی گزر چکا ہے، سیئت ان کی جمع برائیاں، تو یہاں مراد ہے برائیوں کے انجام۔ ما مکروا، جو انہوں نے مکر کیا، یعنی انہوں نے، یعنی آل فرعون نے اس کے خلاف، یعنی اس مومن مرد کے خلاف جو انہوں نے چالیں چلیں، اللہ تعالیٰ نے ان چالوں کے جو برے جو انجام تھے ان سے اس مومن مرد کو کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے بچا لی۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو بچا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی عافیت اللہ تعالیٰ ان پہ نازل فرماتا ہے۔ اور یہاں پہ دیکھیے ایک بڑا ہی لطیف نقطہ ہے، بڑا بہترین نقطہ ہے جو مفسرین نے ذکر کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اب ذکر نہیں کیا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کیسے بچا لیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ پہ توکل کرے، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرے، پھر آگے اللہ تعالیٰ کا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کو کیسے اس کو بچاتا ہے، کیسے اس کی حفاظت کرتا ہے، کیسے اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ اب آل فرعون کے ساتھ کیا ہوا؟ فرمایا وحاق، اور گھیر لیا، بھی آل فرعون، آل فرعون کو، فرعونیوں کو گھیر لیا، کس چیز نے؟ سوء العذاب، برے عذاب نے، بدترین عذاب نے فرعونیوں کو گھیر لیا۔ وہ بدترین عذاب کیا ہے؟ النار، آگ ہے، یعرضون، وہ پیش کیے جاتے ہیں، علیہا، اس پر، غدواً، صبح، وعشیاً، اور شام، صبح شام اس جو ہے اس آگ پہ وہ پیش کیے جاتے ہیں۔ وَيَوْمَ، جس دن، تقوم، قائم ہوگی، الساعۃ، ساعہ گھڑی، یعنی قیامت، قیامت کی گھڑی جس دن قائم ہوگی، جب قیامت قائم ہوگی تو کیا کہا جائے گا؟ ادخلوا، داخل کرو، آل فرعون، ان فرعونیوں کو، آل فرعون کو، اشد العذاب، سخت ترین عذاب میں، قیامت کے دن سخت ترین عذاب میں اس کو ان کو داخل کرو۔ تو دیکھیے اب دو قسم کے عذاب کا یہاں پہ تذکرہ ہے۔ ایک تو یہ النار یعرضون علیہا غدوا وعشیہ، یہ پہلی قسم کا عذاب ہے کہ وہ آگ ہے کہ جس پہ وہ صبح شام پیش کی جاتے ہیں۔ تو مفسرین نے لکھا، علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو آیت ہے اس سے عذاب قبر ثابت ہوتا ہے کہ جو برزخ کا جو مرحلہ ہے، جو قبر کا مرحلہ ہے، اس میں یعنی قبر میں ان کو عذاب ہوتا ہے۔ عذاب قبر یہاں مراد ہے کہ صبح شام آگ پر وہ پیش کیے جاتے ہیں۔ حدیث کے اندر، صحیح بخاری کے اندر ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی فوت ہو جاتا ہے تو صبح اور شام اس کا ٹھکانہ اس کو دکھا دیا جاتا ہے، صبح شام اس کو ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے۔ اگر وہ جنتی ہے تو اس کا ٹھکانہ جو جنت میں ہوتا ہے اس کو دکھا دیا جاتا ہے، اگر وہ جہنمی ہے تو جہنم کے اندر جو اس کا ٹھکانہ ہوتا ہے کہ جس میں اس نے قیامت کے دن جانا ہے تو وہ ٹھکانہ اس کو دکھا دیا جاتا ہے۔ تو یہاں مراد ہے عذاب قبر، برزخ کا جو عذاب ہے، کہ برزخ کے اندر ان کو عذاب ہو رہا ہے کہ صبح شام جو ہے آگ پہ ان کو پیش کیا جاتا ہے، ان کو عذاب ہوتا ہے۔ اب اس کی کیفیت اللہ تعالیٰ ہی کو پتہ ہے، اگرچہ ان کا یعنی وہ پانی میں غرق ہو گئے، غرق آب ہوئے، اللہ تعالیٰ کا ان پہ عذاب آیا، اب ان کے جسم جو ہے پانی کے اندر وہ گل گئے، یا وہ مٹی میں مل کے مٹی ہو گئے، یا ان کے جسم کے ذرات کہیں بھی ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے۔ اب جب قیامت کا دن ہوگا تو وہ جو ہے وہ شدید عذاب ہوگا جس کے اندر ان کو داخل کیا جائے گا، یعنی جہنم کے اندر۔ تو یہ نار کا جو دوسرا عذاب جو ذکر ہے قیامت کے دن کا، تو یہ وہ والا عذاب ہے جو بڑا عذاب ہے قیامت کے دن کا، اور اس سے پہلے جو ہے وہ عذاب قبر مراد ہے، عذاب برزخ۔ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ، اور جب وہ بحث مباحثہ کر رہے ہوں گے، جھگڑ رہے ہوں گے، فِي النَّارِ، آگ میں، فَيَقُولُ، پس کہیں گے، الضُّعَفَاءُ، کمزور لوگ، لِلَّذِينَ، ان لوگوں کو، استکبروا، جو بڑے بنے ہوئے تھے دنیا کے اندر، جو متکبرین تھے، اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا، یقیناً ہم تو تمہارے جو ہے وہ تابع تھے، تابع فرما بردار تھے، ہم تو تمہارے پیچھے چلتے تھے۔ فَهَلْ، کیا، پس کیا، انتم، تم ہو،
مغنون ہٹانے والے، انا ہم سے، نصیباً کچھ حصہ، من الناری آگ کا۔ اچھا اب یہ دیکھیے، یہ جو مضمون ہے قرآن میں کئی جگہ بیان ہوا ہے، اور یہ مضمون کیا ہے کہ جب جہنم میں جائیں گے وہ لوگ کہ جو دنیا کے اندر کمزور تھے، اسی طرح جو متکبرین جو تھے، جو دنیا کے اندر لیڈر اور پیشوا بنے ہوئے تھے، اور دنیا کے اندر جو کمزور تھے، اپنے بڑوں کی پیروی کرتے تھے، اتباع کرتے تھے، جب یہ دونوں قسم کے لوگ جہنم کے اندر جائیں گے تو ان کا جہنم کے اندر آپس میں جھگڑا ہوگا، آپس میں ان کا بحث مباحثہ ہوگا، اور ایک دوسرے کو لان تان کریں گے، ایک دوسرے کو تانے دیں گے۔ اب جو کمزور لوگ ہوں گے وہ مستکبرین یا متکبرین، جو بڑے لوگ تھے دنیا کے اندر، بڑے بنے ہوئے تھے، وہ ان سے کیا کہیں گے؟ ان سے کہیں گے کہ ہم تو دنیا کے اندر تمہارے جو ہے وہ پیروکار تھے، اب تم یہ کیا کر سکتے ہو کہ ہم سے کچھ عذاب کا جو حصہ کوئی ہٹا لو اور اپنے سر لے لو۔ تو وہ کیا جواب دیں گے؟ وہ انکار کر دیں گے اور کہیں گے کہ بالکل نہیں، ہم تو سب کے سب جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں، ہم تو سارے کے سارے ادھر ہی ہیں، تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ جو مکالمہ ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک سے زیادہ جگہ پہ بیان فرمایا، اور اس میں کئی اسباق ہیں، ہمارے لیے لیسنز ہیں، ہمارے لیے درس ہیں کہ ہم جو ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کریں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے بڑوں کی اتباع، بڑوں کی پیروی، ان کو چھوڑ کے شیطانوں کی پیروی، اپنی خواہشات نفس کی پیروی، باطل کے ساتھ پیروی، اور اپنے آباء و اجداد، باپ دادا کی اندھی تقلید، اندھی پیروی، تو یہ وہ اعمال ہیں کہ جو انسان کو جہنم کے اندر لے کے جائیں گے۔ اب جب قیامت کا دن ہوگا، جب ان دونوں قسم کے لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، تو وہاں پہ یہ آپس میں جھگڑیں گے اور ایک دوسرے پہ لان تان کریں گے، اور جو متکبرین ہیں، جو بڑے بنے ہوئے تھے، جو لیڈر اور پیشوا تھے، وہ اپنے پیچھے چلنے والے، جو ان کے تابعین تھے، جو ان کے پیروکار تھے، ان کے کچھ بھی کام نہیں آ سکیں گے، ان سے لا تعلقی کا اظہار کر دیں گے، ان سے بیزار ہو جائیں گے، اور ان کو کوئی بھی فائدہ نہیں دے سکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے یہ نقشہ کھینچ دیا ہے کہ جہنم میں یہ آپس میں کیا باتیں کریں گے۔ تو ایک دوسرے پہ لعنت کریں گے اور ایک دوسرے کو کچھ بھی فائدہ جو ہے وہ نہیں دے سکیں گے۔ قال الذین استکبروا، کہیں گے وہ لوگ کہ جنہوں نے تکبر کیا، جو بڑے بنے ہوئے تھے، انا بے شک ہم، کل سب کے سب، فیہا اس میں ہیں، کہیں گے ہم تو سب کے سب جہنم کے اندر ہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے، قد یقیناً، حکم فیصلہ کر دیا، بین العبادی، بندوں کے درمیان، اللہ تعالیٰ نے تو بندوں کے درمیان فیصلہ کر دیا ہے۔ وقال الذین فی النار، کہیں گے وہ لوگ کہ جو آگ میں ہیں، لخزنۃ جہنم، جہنم کے جو دربان ہوں گے، جہنم کے جو دروگے، جہنم کے جو محافظ ہوں گے، ان سے کیا کہیں گے جہنمی لوگ؟ ادعوا ربکم، تم پکارو اپنے رب کو، یخفف، وہ تخفیف کر دے، عنا، ہم سے، یومن، ایک ہی دن، من العذاب، عذاب میں سے۔ اب جو جہنمی لوگ ہیں، جو جہنم میں ہوں گے، جہنم کے دروغوں سے استدعا کریں گے، جہنم کے دروغوں کو کہیں گے، ان کو بولیں گے کہ تم جو ہے اپنے رب کو پکارو، رب سے دعا کرو کہ رب ہمارا صرف ایک دن کا عذاب جو ہے صرف کم کر دے، یعنی ایک دن، صرف ایک دن جو ہے ہمارا عذاب جہنم کا وہ کم ہو جائے کہ ہم کچھ نہ کچھ راحت حاصل کر لیں۔ لیکن ان کی یہ جو طلب ہوگی، یہ جو ان کی درخواست ہوگی، وہ مسترد کر دی جائے گی۔ جی دوسرے صفحے کی طرف آتے ہیں، صفحہ نمبر 473 ہے، اور اس صفحے پہ جو آیات ہیں 50 سے 58 تک ہیں۔ اچھا اب جو ہے، اب یہ مکالمہ کن کے درمیان ہے؟ جہنمیوں کے درمیان اور فرشتوں کے درمیان مکالمہ ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں وہ مکالمہ اپنی کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے تاکہ ہم سبق حاصل کریں، تاکہ ہم کچھ سیکھیں، تاکہ ہم جہنم کے عذاب سے، جہنم کی آگ سے بچنے کی کوشش کریں۔ جی قالوا، وہ کہیں گے، یعنی جہنم کے دروگے کیا کہیں گے؟ کیا وا، اور لم تکو، نہیں تھے، تأتیکم، آتے تھے تمہارے پاس، رسلکم، تمہارے رسول، بالبیناتی، واضح دلیلیں لے کے،
تو جب جہنمی لوگ یعنی فرشتوں سے ہی درخواست کریں گے کہ اے فرشتوں تم اپنے رب کو بولو، اپنے رب سے درخواست کرو، اپنے رب کو پکارو کہ جہنم کا ایک دن کا عذاب ہی ہم سے جو ہے وہ کم کر دیا جائے، تو فرشتے کیا آگے سے جواب دیں گے؟ وہ کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس رسول نہیں آتے تھے واضح معجزات لے کے، دلیلیں لے کے، دلائل کے ساتھ؟ قالو، وہ کہیں گے جہنمی لوگ، بلا، کیوں نہیں، وہ اقرار کریں گے بالکل وہ معجزات لے کر آئے تھے، واضح دلیلیں لے کر آئے تھے۔ قالو، تو وہ کہیں گے یعنی فرشتے، فدعو، پس تم ہی دعا کرو، پس تم خود ہی دعا کرو، ہم تمہارے لیے کوئی سفارش نہیں کر سکتے یہاں پہ، ہمارا تو کام تمہیں عذاب دینا ہے، ہم تو تمہارے عذاب پر مامور ہوئے ہیں، ہم تمہاری سفارش کیسے کر سکتے ہیں؟ وما دعاء الکافرین، وما نہیں ہے دعاء الکافرین، کافروں کی دعا، الا فی ضلال، مگر ضلال سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ بیکار، یعنی کافروں کی جو دعا ہے، کافروں کی دعا جو ہے وہ بیکار ہی ہوگی، کوئی ان کی دعا نہیں سنی جائے گی، کوئی ان کی دعا قبول نہیں ہوگی، نہ ہی ان کو جہنم سے نکالا جائے گا، نہ ہی ان کے عذاب کے اندر تخفیف کی جائے گی، کمی کی جائے گی، بلکہ ان کے عذاب کو یعنی کہ بڑھتا ہی جائے گا ان کا عذاب۔ رسول اور مومنین کی مدد کا وعدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، آیت نمبر 51 ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُولَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، بے شک ہم، لَنَنْصُرُ، ہم یقیناً ضرور ہم مدد کرتے ہیں، رسولنا، اپنے رسولوں کی، والذین، اور ان لوگوں کی، آمنوا، جو ایمان لائے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، ویوم، اور اس دن یعنی قیامت کے دن بھی ہم ان کی مدد کریں گے، اپنے رسولوں کی اور اپنے مومن بندوں کی۔ تو کون سا دن ہے وہ؟ یقوم الاشہاد، کے جس دن جو گواہ ہیں وہ کھڑے ہوں گے۔ تو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کی اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دنیا کے اندر بھی مدد فرماتے ہیں، اور جب قیامت کا دن ہوگا تو اس دن بھی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی اور اپنے رسولوں کی مدد کریں گے۔ دنیا کے اندر مدد، اس کی کیا صورت ہے؟ دنیا کے اندر جو مدد ہے اس کی جو ہے وہ کئی صورتیں ہیں۔ مثلا دنیا کے اندر جو مدد ہے وہ کیا ہے کہ انبیاء اور اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرماتے ہیں، یہ گویا کہ ان کی مدد ہے۔ اسی طرح مدد کی ایک صورت دنیا کے اندر یہ ہے کہ دلیل اور برہان سے ہمیشہ اپنے دشمنوں پر وہ غالب رہتے ہیں۔ تیسری مدد یہ ہے، مدد کی قسم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ذہنی اور قلبی برتری عطا فرماتا ہے کہ کفار کے پاس چاہے کتنی شان و شوکت، مال و دولت اور سلطنت اور اقتدار کیوں نہ ہو، تو ان کے نزدیک یعنی انبیاء اور اہل ایمان کے نزدیک ان کی جو ہے تنکے کی حیثیت بھی نہیں ہوتی ہے۔ اور چوتھی جو صورت ہے وہ اہل ایمان کی، اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور اہل ایمان کی جو مدد کی صورت ہے دنیا کے اندر، وہ یہ ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء کو مادی لحاظ سے اللہ تعالیٰ ان کو فتح و نصرت عطا فرماتے ہیں، ان کو حکومت اور سلطنت عطا فرماتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا فرمائی، جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ پانچویں صورت کیا ہے کہ یہ جو انبیاء ہیں اور جو اہل ایمان ہیں، ان کے دشمنوں سے بدلہ لیا جاتا ہے، چاہے تو وہ رسولوں کی زندگی میں لیا جائے، جیسے ان قوموں کو تباہ کر دیا جاتا ہے، یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ ان انبیاء کے اور اہل ایمان کے دشمنوں سے گویا کہ ان سے بدلہ لیتے ہیں اور ان کی مدد ہوتی ہے، جیسے حضرت ہود علیہ السلام کی، ان کی قوم جو عاد تھی اس کو تباہ و برباد کیا گیا، جیسے حضرت صالح علیہ السلام ان کی قوم ثمود کو ہلاک کیا گیا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی مدد ہوئی کہ آل فرعون کو غرق کر دیا گیا، اسی طرح ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مدد ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دین کو غالب کیا، اللہ تعالیٰ نے مشرکین و کفار اور یہود و نصارہ کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل و رسوا کیا۔ تو یہ جو ہے ان کی مدد ہوتی ہے۔ یا یہ ہے پانچویں جو صورت یہ ہے کہ بدلہ لیا جاتا ہے، بظاہر بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ انبیاء کو ان کے جو مخالفین ہیں وہ قتل کر دیتے ہیں، نعوذ باللہ، ان کو کیا کر دیتے ہیں، ان کو شہید کر دیتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ انبیاء کے جانے کے بعد اب ان کے جو دشمن ہوتے ہیں، انبیاء کے دشمنوں کے دشمن، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ انبیاء کے دشمنوں سے انتقام لیتے ہیں، اور اس طرح انبیاء کی اور اہل ایمان کی کیا ہوتی ہے؟ مدد ہوتی ہے۔ تو یہ مختلف صورتیں ہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے انبیاء اور اہل ایمان کی مدد کی۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ جس دن گواہ کھڑے ہوں گے، گواہوں سے مراد کون ہے؟ یعنی فرشتے بھی گواہی دیں گے، انبیاء بھی گواہی دیں گے، اہل ایمان بھی گواہی دیں گے۔ کس چیز کی گواہی دیں گے؟
اس چیز کی گواہی دیں گے کہ رسولوں نے اپنا پیغام جٹلانے والی امتوں تک پہنچا دیا تھا، اور اس چیز کی گواہی دیں گے کہ امتوں نے جٹلایا ہے رسولوں کو، تو اس وقت اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی مدد کریں گے۔ تو اب اہل ایمان کی مدد کیسے ہوگی قیامت کے دن؟ اہل ایمان کی مدد اس طرح ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کریں گے، اور ان کے جو دشمن ہیں مکذبین، منکرین، کافرین اور مشرکین، اللہ تعالیٰ ان کو جہنم رسید کر دیں گے۔ یوم لا ینفع الظالمین معذرتہم، آیت نمبر 52۔ یوم، وہ دن یعنی قیامت کے دن، وہ کون سا دن ہوگا کہ لا ینفع، نہیں نفع دے گا، نہیں فائدہ دے گا، الظالمین، ظالموں کو، ظالموں سے مراد یہ مشرک ہیں، مشرکوں کو، ظالموں کو اس دن نفع نہیں دے گی کیا چیز؟ معذرتہم، ان کی معذرت، ان کا عذر پیش کرنا، کسی بھی قسم کا کوئی فائدہ ان کو نہیں دے گا۔ یعنی قیامت کے دن جو ہے، جو مشرکین ہیں، وہ کفار ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا عذر پیش کرنے کی کوشش کریں گے، عذر رکھنے کی کوشش کریں گے۔ کبھی وہ جھوٹ بولیں گے، کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اللہ کی قسم جو ہمارا رب ہے کہ ہم تو مشرک تھے ہی نہیں، کبھی سری جھوٹ بول لیں گے۔ کبھی وہ تقدیر کا سہارا لیں گے کہ اگر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی ہوتی تو ہم بھی ہدایت والے ہوتے۔ تو ان کے اس طرح کے کسی بھی طرح کے جو عذر ہیں، اعذار ہیں، ان کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ، اور ان کے لیے لعنت ہوگی، وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے بدترین گھر ہوگا یعنی جہنم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت عطا فرمائی، موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت ان کو عطا فرمائی، ان کو کتاب عطا فرمائی، معجزات عطا فرمائے، واضح دلائل عطا فرمائے، اور ان کو یعنی تورات عطا فرمائی۔ وَأَوْرَثْنَا، اور ہم نے وارث بنایا بنی اسرائیل کو الکتاب، کتاب کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کس کتاب کا وارث بنایا؟ جی چیٹ میں لکھ کے بتائیے، بارک اللہ فیکم۔ جی تورات کا، بالکل جوابات صحیح آ رہے ہیں ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکم۔ تو اللہ تعالیٰ نے تورات کا جو ہے ان کو وارث بنایا۔ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، بنی اسرائیل کو ہم نے وارث بنایا، یعنی کہ کتاب جو نبی کو عطا فرمائی جاتی ہے، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتاب یعنی تورات عطا فرمائی، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تورات عطا فرمائی، ٹھیک ہے۔ اب جو بنی اسرائیل تھے وہ نسل در نسل، نسل بعد نسل جو ہے اس کتاب کے وارث بنتے چلے گئے، اس کو پڑھتے تھے، اس کو پڑھاتے تھے، اس پہ اس کے احکام کے مطابق انہوں نے عمل کرنا ہوتا تھا۔ ہدی و ذکری لأولی الالباب، ہدن جو سراسر ہدایت تھی یہ تورات، و ذکری اور سراسر نصیحت تھی، لأولی الالباب عقلوں والوں کے لیے۔ دیکھیے الباب لب ان کی جمع مراد عقلیں، تو عقلوں والوں کے لیے یہ تورات سراسر ہدایت تھی اور نصیحت تھی۔ فصبر، پس صبر کیجئے، یہ خطاب کس کو ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ فصبر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پس آپ صبر کیجئے، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے وہ برحق ہے۔ واستغفر، اور بخشش طلب کیجئے، لذنبک، اپنے گناہ کے لیے۔ وسبح، اور تسبیح بیان کیجئے، بحمد ربک، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجئے، بالعشی، شام کو، والابکار، اور صبح کے وقت۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کو کتنی چیزوں کا حکم دیا؟ نمبر 1 صبر کرنے کا، اور پھر یہ اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی کہ بے شک اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے آپ سے وہ بالکل برحق ہے۔ پھر جو ہے دوسرا جو حکم دیا وہ استغفار کرنے کا حکم دیا کہ استغفار سے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اگرچہ نبی علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو پچھلے اور اگلے سارے گناہ معاف تھے، لیکن درجات کی بلندی کے لیے، تاکہ آپ کو دیکھ کے آپ کی امت بھی استغفار کرے آپ کی اقتداء میں۔ اور پھر تسبیح اور حمد کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا صبح اور شام، جیسے ہم کہیں سبحان اللہ و بحمدی، سبحان اللہ و بحمدی، سبحان اللہ العظیم، تو اس طرح جو ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کے ساتھ حمد ہے۔ اور حدیث کے اندر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو ایک دن میں 100 دفعہ سبحان اللہ و بحمدی کہتا ہے تو فرمایا کہ حطت عنہ خطایاہ ولو كانت مثل زبد البحر، جو دن میں 100 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ ہی پڑھتا ہے، کہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اگرچہ اس کے گناہ کتنے ہوں؟
समुंदर की जहाज के बराबर भी हूँ, तो अल्लाह ताला उसके गुनाहों को क्या कर देता है, अल्लाह ताला उसके गुनाहों को मुआफ़ फरमा देता है। बारकल्लाहु फीकुम। इन्नल्लज़ीना युजादिलूना फ़ी आयातिल्लाहि बिग़ैरि सुल्तानिन अताहुम, बेशक वो लोग, इन्नल्लज़ीना बेशक वो लोग कि जो युजादिलूना जो मुजादला करते हैं, जिदाल करते हैं, यानी बहस मुबासा करते हैं, झगड़ा करते हैं, फ़ी आयातिल्लाहि अल्लाह ताला की आयतों में, बग़ैर सुल्तानिन बग़ैर किसी दलील के, अताहुम जो उनके पास आई हो, यानी बग़ैर किसी सुल्तान, बग़ैर किसी दलील के, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की आयत में क्या करते हैं, अल्लाह ताला की आयत में झगड़ा करते हैं, अल्लाह ताला की आयत के बारे में झगड़ा करते हैं, और बग़ैर कोई दलील है, कोई दलील उनके पास नहीं है उस बहसी की, अल्लाह ताला की आयत को ठुकराते हैं, कजबहसी करते हैं, झगड़ते हैं। तो आयत से मुराद यहाँ क्या है, जो अल्लाह ताला ने तौहीद, क़यामत और रसालत के अक़ायद के इस बात में जो अल्लाह ताला ने दलाइल बयान किए हैं, अब ये लोग क्या करते हैं, उनको कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं, या ये जो मुकाम, ये जो इस तरह करते हैं, उसकी वजह क्या है, उसकी वजह उनका दिलों के अंदर जो गुरूर है और उनका तकब्बुर है, जिसको अल्लाह ताला ने आगे बयान फरमाया, इन फ़ी सुदूरिहिम इल्ला किब्रुम मा हुम बिबालिगी, कि इन नहीं है फ़ी सुदूरिहिम उनके सीनों में, उनके दिलों में, इल्ला मगर किब्रुम किब्र तकब्बुर है। अच्छा, अब उनके दिलों के अंदर तकब्बुर है कि जिसकी वजह से वो अल्लाह ताला की आयतों के बारे में झगड़ते हैं, कजबहसी करते हैं, बहस मुबासा करते हैं, झुटलाते हैं, इस्तेहज़ा करते हैं, इस्तेहज़ा, सुखरिया, झुटलाना, ये सब ये मुराद है अल्लाह ताला की आयतों में मुजादला और झगड़ना, ये मुराद है। और इसकी वजह अल्लाह ताला ने बयान फरमाई कि इनके दिलों में क्या है, एक किब्र है, तकब्बुर है, अना है। अच्छा, फरमाया कि मा हुम बिबालिगी ही, कि वो उसको हरगज़ पहुँचने वाले नहीं हैं। यानी ये ऐसा क्यों करते हैं कि अपने आप को बड़ा समझते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, तकब्बुर है इनके अंदर, और अपने मुकाम से बहुत ऊंचा बनने की ख्वाहिश करते हैं, अल्लाह ताला के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इताअत और फरमाबरदारी के लिए तैयार नहीं हैं, और अहले ईमान को वो हकारत की नज़र से देखते हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इनके अंदर तो ऐसा एक तकब्बुर है, ऐसा गुरूर है कि जिसको पहुँचने वाले नहीं हैं। यानी ये ऐसे हकीर लोग हैं, ऐसे ये झूठे लोग हैं कि अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में जो ये तकब्बुर वाली जो इनकी सोच है, तो उस तक ये जो है वो उस मुकाम तक पहुँचने को जिसका ये सोच रखते हैं, वो हरगज़ उस मुकाम पे पहुँचने वाले नहीं हैं, उस मुकाम तक वो हरगज़ पहुँचने वाले नहीं हैं, बल्कि इनको ज़लील और रुसवा कर दिया जाएगा। दुनिया के अंदर भी ज़लील और रुसवा होंगे, और आखिरत के अंदर तो इनके लिए है ही ज़िल्लत और रुसवाई। फस्तईज़ बिल्लाहि, फिर अल्लाह ताला ने हुक्म दिया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस आप पनाह मांगिए बिल्लाहि, अल्लाह ताला की। फस्तईज़, ये इस्ताआज़ा इस्ताईज़ु चैप्टर कौन से, इस्तगफर इस्तगफिरु से कमज़ोर चैप्टर है और फ़ेल अमर है। फ़ा बस इस्ताईज़, अपना तलब कीजिए, बिल्लाहि अल्लाह ताला की, यानी ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ साजिशें करते हैं, ये अल्लाह ताला की आयतों में झगड़ते हैं, आप अल्लाह ताला की पनाह तलब कीजिए, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफाजत में रखेगा। इन्नहु हुवस समीउल बसीर, इन्नहु बेशक वो अल्लाह ताला, हुआ वही है, अस्समी सब कुछ सुनने वाला, अल बसीर सब कुछ देखने वाला। लखल्कुस समावाति वल अर्दि अकबर मिन खल्किन नास, यकीनन आसमानों की पैदाइश, वल अर्दि और ज़मीन की पैदाइश, खल्क पैदाइश पैदा करना, आसमानों का पैदा करना और ज़मीन का पैदा करना, अकबर ज़्यादा बड़ा है, यानी ज़्यादा बड़ा काम है, मिन खल्किन नास लोगों के पैदा करने से, वलकिन लेकिन अक्सर अन्नासी अक्सर लोगों की जो अक्सरियत है, ला यालमून, वो इल्म नहीं रखते, लोगों की जो अक्सरियत है वो जो है वो जाहिल है और वो इल्म नहीं रखती। तो यहाँ पे भी देखिए क़यामत का इस बात है, क़यामत का इस बात है कि ये लोग, ये कुफ़ार मक्का, ये क़यामत के वक़ू के बारे में ये शक में मुब्तला हैं, उसको नामुमकिन समझते हैं। हालांकि
انسانوں سے زیادہ بڑا کام جو ہے وہ آسمانوں اور زمینوں کا پیدا کرنا ہے۔ انسانوں کا پیدا کرنا آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے سے تو بہت چھوٹا سا معاملہ ہے، بہت کم درجے کا یہ کام ہے۔ آسمان اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے پیدا کر دیے، زمین کو پیدا کیا، تو ان کو دوبارہ پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے کون سا مشکل ہے؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اکثر جو لوگ ہیں وہ جانتے ہی نہیں ہیں۔ وما يستوي الاعمى والبصیر، وما يستوی، اور نہیں برابر ہیں الاعمى اندھا والبصیر، اور دیکھنے والا اندھا اور دیکھنے والا آپس میں بالکل برابر نہیں ہیں۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ کہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور وہ جنہوں نے نیک اعمال کیے، وللمسیء، اور نہ ہی جو ہے مسیء یعنی کہ گناہ گار، جو بدکار ہے، جو گناہ گار ہے، اس طرح جو اہل ایمان ہیں یہ آپس میں برابر نہیں ہو سکتے، نہ ہی اندھا اور دیکھنے والا برابر ہیں، اور اسی طرح اہل ایمان اور بدکار جو لوگ ہیں، جو گناہ گار ہیں، جو فساق و فجار ہیں، فاسق اور فاجر لوگ، یہ بھی آپس میں برابر نہیں ہیں۔ قلیلا ما تذکرون، قلیلا اللہ نے فرمایا بہت تھوڑا ہے جو تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ بارک اللہ فیکم۔ تیسرے صفحے کی طرف آتے ہیں، صفحہ نمبر 476 ہے، پارہ 24 ہے، اور اس میں جو آیات ہیں وہ 59 سے 66 تک ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 59 میں قیامت کے برحق ہونے کو بیان کیا کہ قیامت کے آنے میں کسی بھی طرح کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن اکثر لوگ جو ہے وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الساعۃ لآتیۃ، کہ بے شک جو قیامت ہے وہ آنے والی ہے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، ولکن، اور لیکن، اکثر الناس، ولکن، اور لیکن، اکثر الناس، لوگوں کی جو اکثریت ہے، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لاتے، وہ ایمان ہی نہیں رکھتے۔ لوگوں کی جو اکثریت ہے وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وقال، اور کہا، ربکم، تمہارے رب نے، ادعو، پکارو تم، نی مجھے، ادعو، تم پکارو، نی مجھے، استجب، میں قبول کروں گا، لکم، تمہارے لیے، یعنی استجب لکم، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دیکھی کیا فرمایا ہے کہ تم دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا، اور حدیث کے اندر ہے کہ دعا کی قبولیت کی 3 صورتیں ہیں۔ جب ایک مومن اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، تو پہلی صورت تو یہ کہ اس کی دعا اسی طرح قبول ہو جاتی ہے، وہ چیز اس کو مل جاتی ہے۔ دوسری اس کی صورت یہ ہے کہ دعا تو قبول نہیں ہوتی بظاہر، لیکن وہ آخرت کے لیے اس کے لیے ذخیرہ کر دی جاتی ہے۔ تیسری صورت جو ہے وہ دعا کی قبولیت کی، وہ یہ ہے کہ اس دعا کے بقدر اس سے کوئی مصیبت کیا کر دی جاتی ہے، ٹال دی جاتی ہے۔ تو یہ 3 صورتیں ہیں دعا کی قبولیت کی۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یستکبرون، جو تکبر کرتے ہیں، ان عبادتی، میری عبادت سے، جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، سیدخلون، وہ ان قریب داخل ہوں گے، جہنم، جہنم میں، داخرین، داخر کی جمع ہے، مراد ذلیل اور رسوا ہو کے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے جو لوگ تکبر کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، تو وہ جہنم میں ذلیل و خوار ہو کر داخل ہونے والے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دعا کرنے کا حکم دیا ہے، اور حدیث کے اندر ہے کہ دعا هو العبادہ، دعا ہی اصل عبادت ہے۔ جب ایک بندہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے کسی اور کو پکارے گا تو گویا کہ وہ کسی اور کی عبادت کر رہا ہے۔ اور یہاں پہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے دعا کو عبادت قرار دیا ہے، کیونکہ آگے کیا فرمایا، یستکبرون عن عبادتی، جو میری عبادت سے جو ہے وہ تکبر کرتے ہیں، تو وہ عنقریب جہنم میں ذلیل و خوار ہو کر داخل ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، اللہ تعالیٰ کو پکارنا، یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا ہی پسند ہے۔ حدیث کے اندر ہے کہ لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اللہ تعالیٰ کے ہاں دعا سے زیادہ کوئی معزز عمل نہیں ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کے لیے تم میں سے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا، گویا کہ اس کے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دیے گئے، برکت کے دروازے کھول دیے گئے۔ تو اس لیے ہمیں کثرت سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، کیونکہ دعا کرنا بذات خود ایک عبادت ہے، اور دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آیات کا بیان ہے، دیکھیے رات کا بیان ہے کہ رات اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے کہ جس کے اندر انسان آرام کرتا ہے۔ پھر دن کا بیان ہے کہ دن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور یہ روشن ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے۔
اور اسی طرح اللہ نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ لوگوں پہ بڑا ہی فضل والا ہے، لیکن اکثر لوگ جو ہے وہ شکر ادا نہیں کرتے۔ تو آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ، اللہ تعالیٰ ہی ہے وہ کہ جس نے بنایا لکم تمہارے لیے اللیل رات کو، لتسکنوا تاکہ تم سکون حاصل کرو، سکن یسکنو سے تاکہ تم آرام کرو، فیہ اس میں، اس رات یعنی رات میں۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رات کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رات کو بنایا تاکہ تم رات میں کیا کرو، سکون حاصل کرو، آرام کرو۔ والنہار، اور اللہ تعالیٰ نے نہار یعنی دن کو اللہ تعالیٰ نے بنایا مبصرا، اللہ تعالیٰ نے دن کو تمہارے لیے کیا بنایا، روشن بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ لذو فضل، یقیناً بڑا فضل والا ہے، علی الناس لوگوں پہ، ولکن اور لیکن اکثر الناس لوگوں کی جو اکثریت ہے، لا یشکرون وہ شکر ادا نہیں کرتے ہیں۔ لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ کیا ہے، وہ شکر ادا نہیں کرتی، ناشکری ہے۔ تو اس سے ہمیں کیا نصیحت حاصل ہوتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی آیات میں جو اللہ تعالیٰ نے پھیلائی ہوئی ہیں اس کائنات کے اندر، تو ہم اللہ تعالیٰ کی آیات کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فضل ہم مانگیں، اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل، اس کا سوال کریں۔ حدیث کے اندر ہے، دعا بھی ہے یہ، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملک الا انت، اے اللہ میں تیرے فضل سے سوال کرتا ہوں، تو مجھے اپنا فضل عطا فرما، اور تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں کہ تو رحمت کا تو ہی مالک ہے، تیرے علاوہ کوئی بھی تیری رحمت اس کا مالک نہیں ہے۔ اور اس سے کیا ہمیں نصیحت حاصل ہوتی ہے اور سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ شکر ادا نہیں کرتی، اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ تو ہمیں کیا چاہیے، ہمیں کیا پھر سبق ملا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ، ذَلِكُمْ یہی ہے اللہ، اللہ تعالیٰ، ربکم تمہارا رب، یہی ہے اللہ تمہارا رب ہے، خالق جو خالق ہے کل شیء ہر چیز کا، وہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے۔ لا الہ الا ہو، توحید کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ فَأَنَّ تُؤْفَكُونَ، اللہ نے فرمایا کہ پھر تم کہاں جو ہے بہکائے جاتے ہو، فَأَنَّ پھر کہاں، تُؤْفَكُونَ تم جو ہے بہکائے جاتے ہو، جب اللہ تعالیٰ ہی ہے تمہارا خالق، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو پھر اکیلے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے جو مستحق عبادت ہے اور جس کی ربوبیت اور جس کی الوہیت کے دلائل روزے روشن کی طرح واضح ہیں، پھر اس اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے تم بتوں کی عبادت کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے اللہ کے اولیاء ان کو تم پکارتے ہو مدد کے لیے، اللہ کی مخلوق کی عبادت کرتے ہو، تو کیوں تم ایسا کرتے ہو؟ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ کذالک اسی طرح یؤفک الذین کانوا بآیات اللہ یجحدون، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کذالک اسی طرح، یؤفک سے مراد کیا ہے کہ بہکائے جاتے تھے، الذین وہ لوگ، کانوا جو تھے، بآیات اللہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ، یجحدون انکار کیا کرتے تھے، یعنی اسی طرح وہ لوگ بھی بہکائے جاتے تھے، یعنی جیسے یہ لوگ بہکائے گئے ہیں، یہ لوگ جو کفار مکہ ہیں، اسی طرح وہ لوگ بہکائے جاتے تھے کہ جو جیسے یہ بہکائے گئے ہیں، اسی طرح وہ لوگ بہکائے جاتے تھے کہ جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا کیا کیا کرتے تھے، انکار کیا کرتے تھے۔ یعنی اتنے واضح دلائل ہیں توحید کے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے، اللہ تعالیٰ کی اکیلے عبادت کرنے کے اس بات اور حق کے، تو ان واضح دلائل کی روشنی میں ان دلائل کو دیکھ کر ان کو تو حق پر آ جانا چاہیے تھا، ان کو اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت کرنی چاہیے تھی، لیکن یہ کیا ہے، یہ کیسے یہ بہکائے جا رہے ہیں۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، آیت نمبر 64 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کچھ اور نشانیوں کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو تمہارے لیے قرار یعنی رہنے کی جگہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بنا دیا، آسمان کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے چھت بنایا، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو ہے تمہاری جو ہے صورتیں اللہ تعالیٰ نے بنائی، پھر بڑی ہی بہترین صورتیں، بڑی خوبصورت جو ہے بہترین صورتیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائی،
اور پاکیزہ چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں رزق عطا فرمایا۔ یہ ہے اللہ جو تمہارا رب ہے، اور اللہ بڑی برکت والا ہے جو رب العالمین ہے۔ پھر آیت 65 میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی حی ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ آیت 65 میں پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ ہی کو پکارنا ہے، اپنی عبادت، بندگی اور اطاعت کو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہوئے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی حمد کا ذکر ہے کہ ساری کی ساری جو حمد ہے، تعریف ہے، وہ کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ تو آیت نمبر 64، اللہ تعالیٰ الذی وہ ہے کہ جس نے جعل بنایا ہے لکم تمہارے لیے الارض زمین کو قرارن قرار سے مراد کیا ہے؟ جائے قرار، رہنے کی جگہ، ٹھہرنے کی جگہ۔ اللہ نے زمین کو رہنے کی جگہ انسان کے لیے بنا دی ہے۔ یہ زمین اللہ تعالیٰ نے کیسے بنائی ہے دیکھیے، اگر یہ اتنی نرم ہوتی، اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس کو اتنا نرم بنا دیتا کہ ہم اس پہ چل ہی نہ سکتے، جو ہم اگر اس پہ چلتے تو وہ زمین میں دھنس جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کو سخت بنایا ہے، یہ ڈولتی نہیں ہے، یہ ہلتی نہیں ہے۔ اللہ نے اس کے لیے پہاڑ رکھ دیے تاکہ زمین ہلے نہ۔ تو کیسا زبردست اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو انسانوں کے لیے قرار بنایا ہے، جائے قرار، ٹھہرنے اور رہنے کی جگہ۔ والسماء اور آسمان، اس کو اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا؟ بناء، چھت بنا دی ہے زمین کے لیے۔ کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو قائم رکھا ہوا ہے، اس کو تھاما ہوا ہے۔ اگر وہ چھوڑ دے تو انسان جو ہے ہر وقت اس کو خطرہ ہو کہ کب کہیں جو ہے آسمان گر نہ جائے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے، کتنا فضل ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے ہم پہ۔ وصور، اور جو ہے صورتیں بنائی، کم تمہاری، اس اللہ تعالیٰ نے تمہاری صورتیں بنائی۔ فاحسن، پس جو ہے بڑی اچھی بنائی، صورکم، تمہاری صورتیں، تمہاری شکلیں اللہ تعالیٰ نے بڑی اچھی بنائی۔ ورزق، اور رزق دیا، کم تمہیں، عطا کیا تمہیں، من الطیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے۔ پاکیزہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے، لذیذ چیزیں تمہیں کھانے کو پینے کو عطا فرمائی۔ ذالکم، یہ ہے اللہ تعالیٰ، ربکم، تمہارا رب ہے۔ فتبارک اللہ رب العالمین، تو بس بڑی برکت والا ہے اللہ جو رب العالمین ہے۔ هو الحی، وہی حی ہے، وہی زندہ ہے۔ کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرح زندہ ہو، ہمیشہ سے زندہ، ازل سے ہے، ہمیشہ رہے گا اللہ تعالیٰ۔ لا الہ، نہیں ہے کوئی الہ، کوئی معبود، الا، مگر، ہوا، وہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی الہ نہیں ہے، کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے۔ فادعوہ، پس دعا کرو، پس تم پکارو، اسے، یعنی اسے ہی پکارو، تم اللہ تعالیٰ ہی کو پکارو۔ کیسے؟ مخلصین، مخلص کی جمع ہے، خالص کرنے والا، کس چیز کو؟ اپنی عبادت کو، اپنی بندگی کو، لہو، اس کے لیے، الدین، دین کو، یعنی تم اس اللہ تعالیٰ کو پکارو اس حال میں کہ تم اپنا دین، یعنی اپنی بندگی اور اپنی اطاعت اور عبادت اس اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کرنے والے ہو۔ الحمدللہ، تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ توحید کا حکم اور شرک کی مذمت ہے۔ قل، کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے، انی، بے شک میں، نہیتو، میں منع کیا گیا ہوں، مجھے منع کیا گیا ہے، ان، یہ کہ اعبدا، کہ میں عبادت کروں، الذین، ان لوگوں کی، الذین، ان ہستیوں کی، کہ تدعون، کہ جنہیں تم پکارتے ہو، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ۔ مجھے تو منع کیا گیا ہے کہ میں ان ہستیوں کو پکاروں، ان ہستیوں کی عبادت کروں کہ جنہیں تم اللہ تعالیٰ کے علاوہ پکارتے ہو، جنہیں تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے تم جن کی عبادت کرتے ہو، مجھے تو منع کیا گیا۔ لما، جب، جاءنی، آ چکی، البینات، واضح بینات، واضح روشن دلائل، میرے پاس، من ربی، میرے رب کی طرف سے، حالانکہ انہیں میرے پاس تو میرے رب کی طرف سے واضح روشن دلائل بھی آ چکے ہیں، پھر میں کیسے جو ہے اللہ رب العالمین کو چھوڑ کے دوسروں کی عبادت کروں، حالانکہ میرے پاس تو بینات، بینہ کی جمع ہے، روشن دلائل میرے پاس آ چکے ہیں۔ وَأُمِرْتُ، اور مجھے حکم دیا گیا، امر دیا گیا ہے، ان، یہ کہ اسلمہ، کہ میں سر تسلیم خم کر لوں، میں فرما بردار بن جاؤں، لرب العالمین، رب العالمین کا۔ مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اطاعت گزار بن جاؤں، میں فرما بردار بن جاؤں رب العالمین کا، اس ذات کا جو تمام جہانوں کا وہ اللہ تعالیٰ رب ہے۔ جی، صفحہ نمبر 4 ہے، پارہ نمبر 24، اور چوتھا صفحہ ہے آج کے ہمارے اس لیسن کا، اور اس صفحے پہ جو آیات ہیں وہ ہیں 67 سے لے کر 77 تک۔ جی، پہلا اشارہ اور اس کے موضوعات کی طرف ہم آتے ہیں۔ انسان کی پیدائش اللہ تعالیٰ نے مٹی سے کی، یعنی آدم علیہ السلام کی پیدائش،
اور پھر بعد میں جو نسل انسانی کا جو سلسلہ چلا وہ نطفے سے چلا، حقیر پانی کے قطرے سے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی کلمہ کن کا بیان ہے۔ اللہ نے فرمایا هو الذی خلقکم، وہی ہے وہ ذات، یعنی اللہ تعالیٰ کہ خلق، جس نے پیدا کیا، کم تمہیں، وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا، من ترابن، مٹی سے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، تو مراد ہے آدم علیہ السلام کی، انہیں اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا۔ ثم من نطفۃ، پھر نطفے سے، پھر نسل انسانی نطفے سے چلی۔ ثم پھر من علقۃ، پھر لوتھڑے سے، یعنی کہ مادر ماں کا جو رحم ہے اس میں انسان کے جو مختلف جو اطوار ہیں، جو مراحل ہیں، سٹیجز ہیں، تو ان میں سے کچھ کا بیان ہے کہ وہ نطفہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد علقہ ہوتا ہے، خون کا لوتھڑا جمع ہوا خون ہوتا ہے، پھر مضغہ ہوتا ہے، بوٹی، پھر اس کے بعد جو ہے ہڈیاں بنتی ہیں، پھر ہڈیوں پہ اللہ تعالیٰ گوشت کا لباس پہنا دیتا ہے، جیسے سورہ حج کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا اس بات کا۔ فرمایا ثم پھر من علقۃ، پھر علقہ سے، علقہ کسے کہتے ہیں؟ خون کا لوتھڑا، جمع ہوا خون۔ ثم پھر یخرجو، وہ نکالتا ہے، کم تمہیں، طفلاً، بچے کی صورت میں، پھر تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے اللہ تعالیٰ بچے کی صورت میں نکالتا ہے۔ تمہاری حالت کیا ہوتی ہے، صورت حال کیا ہوتی ہے کہ تم بالکل چھوٹے بچے ہوتے ہو، طفل۔ ثم پھر لتبلغوا، تاکہ تم پہنچو، اشدکم، اپنی یعنی جوانی کو، پھر تم اپنی جوانی کو تاکہ پہنچو۔ ثم پھر لتکونوا، پھر لتکونوا، تاکہ تم ہو جاؤ، شیوخاً، شیوخاً، بوڑھے، بڑھاپے کو تاکہ تم پہنچو۔ تو مراد یہ ہے کہ ایک اس میں جو ہے جملہ ایک حذف ہے، وہ کیا اسکپ ہے، حذف ہے۔ مراد کیا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ تمہاری پھر جو ہے پرورش کرتا رہتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہاری پرورش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جو ہے تم اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ جاتے ہو، پھر جو ہے بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتے ہو۔ وَمِنْكُمْ، پھر تم میں سے، وَمِنْكُمْ، اور تم میں سے، من، وہ یتوفیٰ، فوت کر دیا جاتا ہے، من قبل، قبل، اس سے پہلے۔ پھر تم میں سے کیا ہے کہ بعض ایسے ہیں کہ جو اس سے پہلے ہی فوت کر دیے جاتے ہیں۔ قبل سے مراد کیا ہے؟ ایک مراد یہ ہے کہ پیدا ہونے سے پہلے ہی، ماں کے پیٹ کے نکلنے سے پہلے ہی فوت ہو جاتے ہیں، یا مراد یہ ہے کہ بچپن میں ہی فوت ہو جاتے ہیں، بڑھاپے سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں، جوانی سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں، یا جوانی میں فوت ہو جاتے ہیں بڑھاپے سے پہلے۔ تو یہ مراد ہے من قبل، اس سے پہلے۔ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمًّى، اور تاکہ تم پہنچو، بلغ یبلغ سے فعل مضارع ہے، اور لام یہ جو آتا ہے اس میں لِتَبْلُغُوا، اور اس سے پہلے ہے لِتَكُونُوا، تو اس لام کو کہتے ہیں لام تعلیل، علت کا لام، یعنی وجہ بیان کرنے والا۔ تاکہ، اس کا ترجمہ ہم کیسے کرتے ہیں؟ تاکہ، وَلِتَبْلُغُوا، تاکہ تم پہنچو، تو بلغ یبلغ سے فعل مضارع ہے یہ۔ اجلاً، وقت، مسمن، مقرر، تاکہ تم ایک مقرر وقت تک پہنچ جاؤ۔ تو مراد یہاں پہ کیا ہے؟ موت۔ کیا ہے؟ موت کے دنیا کے اندر تم زندگی گزارتے ہو، اور پھر تمہاری جب اجل آ جاتی ہے، موت آ جاتی ہے، تو تم دنیا سے چلے جاتے ہو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور تاکہ تم سمجھو، یعنی تاکہ تم عقل حاصل کرو، اور تاکہ تم ان دلائل کو دیکھ کے اپنے رب کو پہچانو، تم سمجھو، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرو، اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لے آؤ۔ هو الذی، وہی ہے وہ ذات کے جس نے، یحیی، جو زندہ کرتا ہے، وہ یمیت، اور مارتا ہے، فَإِذَا، پھر جب قضا، وہ فیصلہ کر دیتا ہے، امراً، کسی بھی کام کا، فَإِنَّمَا، پس، انما، بس، یعنی بات صرف اتنی ہے، کلمہ حصر ہے، انما یا انما کلمہ حصر ہوتا ہے۔ یقول، تو وہ کہتا ہی نہیں اللہ تعالیٰ، لہو، اس کے لیے، یعنی اس کام کے لیے، اس کام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ کن، ہو جا، فیکون، تو پس وہ کام ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات دیکھیے، اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ مارتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو وہ تو صرف کہتا ہے کن ہو جائے، تو وہ کام کیا ہو جاتا ہے؟ وہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ اشارہ اس طرف کہ انسانوں کو دوبارہ زندہ پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اللہ نے صرف کن کہنا ہے
تو قیامت قائم ہو جانی ہے، تم سب نے اپنی قبروں سے اٹھ کے کھڑے ہو جانا ہے۔ الم تر الی الذین یجادلون فی آیات اللہ، کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو کہ یجادلون، جو مجادلہ کرتے ہیں، جو جگڑتے ہیں، جو ناحق بحث مباحثہ کرتے ہیں، فی آیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے بارے میں، یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، ان کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں، ان کو نیچے دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ انا یصرفون، کہ وہ کہاں وہ پھیرے جا رہے ہیں، انا یصرفون، کہاں وہ پھیرے جا رہے ہیں، حق سے پھیرے جاتے ہیں، وہ ایمان نہیں لاتے، وہ توحید کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے دوسروں کی عبادت کرتے ہیں۔ اس میں تعجب کا اظہار ہے کہ کیسے وہ پھیرے جا رہے ہیں حق سے اور ایمان سے۔ الذین، وہ لوگ، کذبوا، جنہوں نے تکذیب کی، بالکتابی، کتاب کی، وہ لوگ کہ جنہوں نے کس کی تکذیب کی؟ کتاب کی۔ کتاب سے مراد کیا ہے؟ قرآن۔ وَبِمَا أَرْسَلْنَا بِهِ رُسُولَنَا، اور جنہوں نے تکذیب کی اس چیز کی کہ جو ارسلنا، ہم نے بھیجا، بھی اس کے ساتھ، رسولنا، اپنے رسولوں کو، یعنی اس وحی کی بھی وہ تکذیب کی جنہوں نے، کہ جو وحی یعنی جو تعلیمات، جیسے توحید ہے، جیسے رسالت ہے، جیسے آخرت پر ایمان ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پہ یہ سارے کے سارے رسولوں کو یہ تعلیمات دے کر بھیجی۔ تو اب یہ وہ لوگ ہیں کہ جو قرآن کی بھی تکذیب کرتے ہیں، پچھلے جو انبیاء ہیں ان کی تکذیب کرتے ہیں، ان پہ نازل ہونے والی تعلیمات کی بھی تکذیب کرتے ہیں۔ فسوف یعلمون، پس وہ عنقریب جان لیں گے۔ پس یہ مکذبین، یہ منکرین، یہ کافرین اور مشرکین یہ عنقریب جان لیں گے۔ کب؟ اذ، جب، الاغلال، توق، فی اناکہم، ان کی گردنوں میں ہوں گے، جب توق ان کی گردنوں میں ہوں گے، والسلاسل، اور زنجیریں، یعنی زنجیریں ان کے پاؤں میں ہوں گی، جب وہ جکڑے ہوئے ہوں گے، جب توق ان کے گلوں میں ہوں گے، ان کی گردنوں میں ہوں گے، اور جو زنجیریں ہوں گی ان کے پاؤں میں ہوں گی، یسحبون، وہ گھسیٹے جائیں گے، فی الحمیمی، کھولتے ہوئے گرم پانی میں، کھولتے ہوئے گرم پانی میں وہ گھسیٹے جائیں گے، یعنی جب ان کو پیاس لگے گی تو ان کو گھسیٹ کر کھولتے ہوئے گرم پانی کی طرف لایا جائے گا۔ ثم فی النار یسجرون، ثم پھر فی النار، آگ میں، یسجرون، وہ جھونک دیے جائیں گے، جلائے جائیں گے۔ جب وہ کھولتا ہوا گرم پانی ان پہ انڈیلا جائے گا، جس سے نہ ان کی پیاس بجھے گی بلکہ ان کی انتڑیاں تک جو ہے وہ گل جائیں گی، تو اس کے بعد ان کو دوبارہ اس جہنم میں پھینک دیا جائے گا، دوزخ میں پھینک دیا جائے گا، آگ میں پھینک دیا جائے گا جہاں سے ان کو لایا گیا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ایک نقشہ بیان کیا ہے کہ جہنم کے اندر، دوزخ کے اندر ان مکذبین کی کیا حالت ہوگی۔ ثم پھر قیلا، کہا جائے گا، لہم، انہیں، اینما کنتم تشرکون، کہاں ہیں وہ کہ تم جنہیں تم شریک ٹھہرایا کرتے تھے، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ۔ آج وہ ہستیاں کہاں گئیں جنہیں تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے شریک بنایا تھا، جن کی تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے عبادت کیا کرتے تھے، جن کو تم دنیا کے اندر پکارا کرتے تھے، جن کے بارے میں تمہارا یہ عقیدہ تھا کہ قیامت کے دن ہمارے کام آئیں گے، قیامت کے دن ہماری سفارش کر سکیں گے، شفاعت کریں گے، تو کیا جواب دیں گے یہ منکرین؟ قالوا، وہ کہیں گے، ضلوا عنا، وہ ہم سے گم ہو گئے، پتہ نہیں آج کہاں گئے، گم ہو گئے ہم سے۔ بل لم نکن ندعو من قبل شیئا، بلکہ لم نکن، نہیں تھے ہم، ندعو، پکارتے تھے، من قبل، اس سے پہلے، شیئا، کسی بھی چیز کو۔ تو جب مشرکین سے ان کے شریکوں کے بارے میں سوال ہوگا تو پہلا جو جواب ہے وہ کیا کہیں گے؟ اعتراف کر لیں گے، کہیں گے کہ ہاں آج تو وہ ہماری کوئی مدد کرنے والے نہیں ہیں، آج تو ہم سے بالکل ہی گم ہو گئے، پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔ تو اس کے بعد جو ہے اگلا جو ان کا جواب ہوگا وہ اس سے پلٹ جائیں گے اور جھوٹ بولنا شروع ہو جائیں گے، بلکہ کہیں گے کہ ہم تو دنیا کے اندر شرک کرتے ہی نہیں تھے، ہم تو دنیا کے اندر کسی بھی چیز کو نہیں پکارا کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کذالک، اسی طرح، یضل اللہ، اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیتا ہے، الکافرین، کافروں کو، کہ جو کفر کے اندر جو حد سے بڑھتے جاتے ہیں، جو توبہ نہیں کرتے، جو پلٹتے نہیں ہیں، جو انکار پر جم جاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ان سے ایمان لانے کی توفیق سلب کر دیتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ بھی ان کے دلوں پہ کیا مہر لگا دیتا ہے، پھر ان کو ہدایت کی توفیق نہیں ملتی۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ ان کو کیا کر دیتا ہے؟ گمراہ کر دیتا ہے، کیونکہ یہ راستہ انہوں نے خود چوز کیا ہوتا ہے، یہ راستہ انہوں نے خود جو ہے وہ اختیار کیا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس راستے کی طرف جو جانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسی طرف اس کو موڑ دیتے ہیں، جیسے اللہ نے فرمایا نولہ ما تولی،
جس طرح وہ مڑتا ہے ہم بھی اس کو اسی طرح موڑ دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہ ایک انسان جو ہے گمراہی کی طرف جانا چاہے اور ضلال اور کفر کی طرف جانا چاہے تو اللہ تعالیٰ زبردستی اس کو موڑ کر ایمان کی طرف لے آئے، نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت نہیں ہے، بلکہ اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہوا ہے۔ یہ دنیا امتحان ہے، دارالامتحان ہے، اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے، جو بھی ایمان لاتا ہے اپنے اختیار سے، جو بھی کفر کو اختیار کرے گا اپنے اختیار سے کرے گا۔ ذالکم، یہ سبب، بیما سبب اس کے کہ جو تم تھے، تفرحون، تفرحون تم جو ہے اتراتے تھے، فی الارض زمین میں، بغیر الحق، بغیر کسی حق کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو ہے وہ ایک ان کا یہ جو عذاب ان کو جو ملے گا اس کا جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس کا ایک سبب بیان کیا ہے، اور وہ سبب کیا ہے کہ تم جو ہے زمین کے اندر بغیر حق کے تم خوش ہوتے تھے، تم زمین میں بغیر حق کے کیا ہوتے تھے جی؟ خوش ہوتے تھے، یعنی کفر کر کے اس پہ جمے ہوئے تھے اور شرک پہ جمے ہوئے تھے اور حد سے گزر گئے تھے اور اس پہ الٹا خوش بھی ہوتے تھے، وَبِمَا كُنْتُمْ تَمْرَحُونَ، اور اس لیے بھی وَبِمَا، اور سبب اس کے کہ جو تم تھے، تمرحون، تم اکڑتے تھے، دنیا کے اندر جو ہے تم اکڑتے تھے اور پھول جاتے تھے اور حق کو قبول نہیں کرتے تھے۔ تو یہ وہ وجہ ہے تمہارے عذاب کی، کہ جس کی وجہ جو عذاب تمہیں ملنے والا ہے یہ وجہ ہے اس کی۔ اب انہیں کیا کہا جائے گا؟ فرمایا جائے گا ادخلوا، تم داخل ہو جاؤ، ابواب جہنم، جہنم کے دروازوں سے، خالدین، ہمیشہ رہنے والے ہو، فیہا، تم اس میں، یعنی اب تم جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے والے ہو، فبئس، پس برا ہے، مثوی، ٹھکانہ، المتکبرین، متکبروں کا۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہیں کیا کہا جائے گا کہ تم جہنم کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ۔ کہنے والے کون ہیں؟ فرشتے کہیں گے انہیں کیا کہا جائے گا کہ تم جہنم کے دروازوں سے داخل ہو جاؤ، اب تم نے جہنم میں کیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، اب تم نے جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، وہاں سے تم نکل نہیں سکو گے۔ تو فرمایا فبئس، پس برا ہے، مثوی، ٹھکانہ، المتکبرین، متکبرین کا، متکبرین متکبر کیجئے، متکبر کرنے والوں کا۔ فاصبر، پس آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پس آپ جو ہے صبر کیجئے، ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے وہ برحق ہے، بے شک اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے وہ تو برحق ہے، اس میں کسی بھی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، فَإِمَّا، فرمایا پھر اگر، نُرِيَنَّكَ، ہم آپ کو دکھا دیں، بعض الذی، بعض وہ عذاب، یعنی عذاب کا کچھ حصہ اگر ہم آپ کو دکھا دیں، کون سا عذاب؟ نعیدہم، کہ جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں۔ دیکھیں وعدہ یعیدو، وعدہ یعیدو سے کمزور چپٹ رہی ہے، وعدہ کرنا، وعدہ دینا، نعیدہم، جس کا ہم ان سے وعدہ کر رہے ہیں، یعنی مراد یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو وہ عذاب ان کی یعنی زندگی کے اندر ہی اگر ہم ان کو دکھا دیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر ہی اگر ان کو ہم وہ عذاب اگر دکھا دیں تو وہ اس کے مستحق ہوں گے۔ اور ایسا ہی ہوا کہ جیسے بدر میں ان کے 70 کفار مارے گئے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب تھا ان پہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فتوحات عطا فرمائیں، فتح مکہ، اس طرح غزوہ احزاب میں، تو یہ ساری کی ساری فتوحات جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اور یہ کفار کے حق میں گویا کہ یہ عذاب تھی۔ فرمایا کہ اگر ہم ان کو وہ دکھا دیں بعض وہ عذاب کے جس کا ہم ان سے وعدہ کریں، او یا نتوفینک، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم آپ کو فوت کر دیں، اگر ہم آپ کو کیا کریں؟ فوت کر دیں، یعنی اس عذاب کے آنے سے پہلے ہی، اس عذاب کے آنے سے پہلے ہی اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اٹھا لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم جو ہے فوت کر دیں، تو یہ جو کافر ہیں یہ دنیاوی، یہ جو ہے نا عذاب سے بچ نہیں سکتے، ان کے عذاب سے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اور اگر یہ دنیاوی عذاب اور دنیاوی مواخذے سے اگر یہ بچ بھی جائیں گے تو قیامت کے دن کا جو عذاب ہے وہ ان کے لیے بالکل تیار ہے، ریڈی ہے، اور اس سے وہ کسی بھی صورت بچ کر وہ نہیں جا سکتے۔ فرمایا فَإِلَيْنَا، پس ہماری طرف ہی، یرجعون، وہ لوٹائے جائیں گے۔
بس ہماری طرف ہی ان کا لوٹنا ہے۔ اگر دنیا کے عذاب سے، دنیا کے اندر مواخذے سے اگر وہ بچ جاتے ہیں تو قیامت کے دن وہ ہماری طرف لوٹائے جائیں گے، پھر وہ عذاب سے کسی صورت بچ نہیں پائیں گے۔ آخری صفحہ اس کی طرف چلتے ہیں، صفحہ 476، اس میں آیات جو ہیں 78 سے 85 تک ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، وَلَقَدْ اور بلا شبہ یقیناً ارسلنا بھیجے ہم نے رسولاً رسول، من قبلک آپ سے پہلے، منہم ان میں سے بعض وہ ہیں کہ من جو، منہم ان میں سے کچھ ہیں کہ من جو قصصنا حال ہم نے بیان کیا، علیکا آپ پر، یعنی بعض رسول ایسے ہیں کہ ان کا حال اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے، اور قرآن کے اندر وہ 25 انبیاء اور رسول ہیں کہ جن کا تذکرہ ہے، اور یہ بہت تھوڑی تعداد ہے کہ جن کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے یا جو حدیث کے اندر بیان ہوئے ہیں۔ فرمایا وَمِنْهُمْ اور ان میں سے وہ ہیں کہ من جو لم نقصص نہیں ہم نے ان کا حال بیان کیا، علیکا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کئی رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجے، تو بعض کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، بعض کا ذکر اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا ہے۔ تو ہمارا جو ایمان ہے وہ کیا ہے کہ سارے کے سارے رسولوں پر ایمان لانا ہے، اور سارے کے سارے رسول کیا ہیں، وہ برحق ہیں۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ اور نہیں تھا کسی رسول کے لیے، یعنی کسی رسول کے اختیار میں نہیں تھا، کیا چیز کسی رسول کے اختیار میں نہیں تھی، کیا چیز، ان یہ کہ یأتی وہ لے آئے بآیتٍ کوئی نشانی، کوئی معجزہ، الا مگر بإذن اللہ اللہ تعالیٰ کے اذن، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، یعنی کسی بھی نبی یا رسول کے اختیار میں یہ نہیں تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر خود کوئی معجزہ جو ہے وہ پیش کر سکے یا لا سکے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، اور تنبیہ کفار مکہ کو ہے، کفار قریش کو ہے، کہ رسول کے اختیار میں معجزہ لانا نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے کہ کب اللہ تعالیٰ کسی رسول کو معجزہ عطا فرمائے اور کب کسی رسول کو معجزہ نہ دے۔ بعض رسول ایسے ہیں کہ ان کی نبوت کے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزات عطا فرما دیے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو عصا، لاٹھی اور ید بیضا عطا فرمائے، یہ ان کا معجزہ تھا۔ بعض رسول ایسے ہیں کہ جب قوم نے طلب کیا معجزہ تو اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا، جیسے ناقۃ اللہ، اللہ تعالیٰ کی اونٹنی حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو جو عطا فرمائی معجزے کے طور پہ، ایک نشانی تھی وہ۔ تو بعض کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ عطا نہیں فرمایا، کوئی آیت، کوئی نشانی عطا نہیں فرمائی، تو اللہ تعالیٰ حکمت جانتا ہے اور رسول کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ پھر جب اللہ تعالیٰ کا امر آ گیا، قُضِيَ بِالْحَقِّ تو حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا، وقت آنے پہ حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا، وہ خسرہ اور خسارے میں ہوئے، ہنالک اس موقع پہ، المبتلون اہل باطل، باطل پرست جو ہے خسارے میں رہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا وعدہ آ گیا، جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا تو حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا گیا۔ کس کے ساتھ فیصلہ کیا گیا؟ حق کے ساتھ۔ اللہ الذی جعل لکم الانعام لترکبوا منها ومنها تأکلون۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی مزید آیات چوپائے جو ہیں ان کا بیان ہے، چوپائے اور ان کے فوائد، کشتی کی جو نعمت ہے اس کا بیان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں، اللہ تعالیٰ اپنی نشانی جو ہے وہ ذکر کر رہے ہیں تاکہ ہم نصیحت حاصل کریں، تاکہ ہم نشانیوں کو دیکھ کے ان میں غور و فکر کر کے اپنے رب کو پہچانیں، اپنا ایمان مضبوط کریں، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ہم شکر ادا کریں، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا جو کفر ہے، ناشکری ہے، اس سے بچیں۔ اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے جعل بنایا لکم تمہارے لیے، الانعام چوپایوں کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کیا پیدا کیے؟ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے چوپائے پیدا کیے، لترکبوا منہا تاکہ تم سوار ہو، تاکہ تم سواری کرو، منہا ان میں سے، یعنی یہ جو چوپائے ہیں ان میں سے بعض پہ تم کیا کرتے ہو؟ سواری کرتے ہو، تم ان پر سوار ہوتے ہو۔ تو چوپائے الانعام، نعم کی جمع ہے، اور اس سے مراد کیا ہیں؟ اونٹ، گائے، بکری اور بھیڑ، ان کے نر مادہ یہ مل کے کتنے بن جاتے ہیں؟ 8 بن جاتے ہیں۔ تو لترکبوا منہا تاکہ تم سواری کرو، منہا ان میں سے بعض پر، ان میں سے بعض پر تم سواری کرتے ہو، ومنہا اور بعض کو ان میں سے تم کھاتے بھی ہو، تاکلون تم کیا
तुम खाते हो, मिन्हा ताकुलून, और तुम बाज़ इनमें से ऐसे हैं कि जिनको तुम खाते हो, बाज़ पे सवारी करते हो, बाज़ को तुम खाते हो। वलकुम फ़ीहा मनाफ़िउ, और तुम्हारे लिए फ़ीहा इनमें, इन चौपायों में, मनाफ़िउ मुनाफ़े हैं, कई तरह के मुनाफ़े हैं, फ़ायदे हैं। क्या फ़ायदे हैं? मसलन इनकी जो खाल है तुम इस्तेमाल करते हो, इनकी ऊन, उससे चीज़ें बनती हैं, इनके दूध से जो है वो घी और मक्खन बनता है, पनीर, मुख्तलिफ़ चीज़ें। वलितबलुगु अलैहा, तो अल्लाह ताला ने फरमाया वलितबलुगु, और ताकि तुम पहुँचो, अलैहा, इन पर, यानी इन पर सवार होकर, अलैहा, इन पर, यानी इन पर सवार होकर, इन चौपायों पर सवार होकर, हाजतन, अपनी हाजत को, हाजतन, अपनी हाजत को, ताकि तुम पहुँचो, फ़ी सुदूरिकुम, वो हाजत कि जो तुम्हारे सीनों में है, जो तुम्हारे सीनों में है, यानी दूर दराज जगहों पर तुम जाते हो इन पे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया व अलैहा व अलल फुल्की तुहमलून, व अलैहा, और इन पर, यानी इन चौपायों पे तुम जो है सवार होते हो। ज़मीनी जो सफ़र तुमने करना होता है तो इन पे सवार होकर तुम सफ़र करते हो। व अलल फुल्की, और किश्ती पर तुहमलून, तुम सवार किए जाते हो। जब दरिया का सफ़र होता है, समंदर का सफ़र होता है, तो किश्तियों पे तुम सफ़र करते हो। वो युरीकुम आयाती, और वो तुम्हें दिखाता है अपनी निशानियाँ, अल्लाह ताला तुम्हें अपनी निशानी दिखाता है। फ़अय्य आयातिल्लाहि तुनकिरून, तो तुम अल्लाह ताला की कौन कौन सी निशानियों का इनकार करोगे, कौन कौन सी निशानी का तुम जो है इनकार करोगे, उसको नहीं मानोगे। कितनी आयात हैं, कितनी निशानी अल्लाह ताला की जो अल्लाह ताला तुम्हें दिखाता है। अफलम यसीरू, अफलम, क्या पस नहीं, यसीरू, वो चले फिरे, फिलहादी ज़मीन में, फ़यंज़ुरू, पस वो देखते, कैफ़ा, कैसे, काना, थी, आकिबत, आकिबत, अंजाम, अल्लदीना, उन लोगों का, मिन कबलिम, जो इनसे पहले थे। क्या इन्होंने ज़मीन में चल फिर कर नहीं देखा, चले फिरे नहीं कि ये देखते कि जो इनसे पहले थे उनका अंजाम कैसा हुआ। कौम आद, कौम समूद, कौम लूत, कौम शुएब, इनमें से बाज़ के जो खंडरात थे, जो आसार थे, ये इन कुफार मक्का के सामने थे। वो उनकी जो बातें थीं इनके बारे में, इन कौमों के बारे में जो बातें जो थीं वो मशहूर थी और मारूफ थी, और अपने बुज़ुर्गों से ये सुनते थे, और बाज़ जो जगह हैं उनसे गुजर कर जाते थे। लेकिन क्या था, उनका तकब्बर था, इनात था, हरदर्मी थी, और उनको देख के वो नसीहत हासिल नहीं करते थे, ईमान नहीं लाते थे। फरमाया कानू, वो थे, अक्सर मिनहुम, उनसे ज़्यादा थे, यानी वो जो पिछली कौमों के जो लोग थे इनसे ज़्यादा थे। वो अशद कुव्वतन, वो अशद, और ज़्यादा सख्त थे, कुव्वतन, कुव्वत में, उनके अंदर कुव्वत भी ज़्यादा थी। वह आसारन, और जो आसार थे, यानी जो वो मुख्तलिफ़ तरह की जो इमारतें बनाया करते थे, मुख्तलिफ़ तरह की जो इमारतें जो बनाया करते थे, तो वो जो थी नशनात, यानी फ़न तामीर के अज़ीम शान जो नमूने थे, तो वो जो कौमें थी, जो उम्मतें थी, वो इनसे इन चीज़ों में भी ज़्यादा थी। वह आसारन फिलदी, और नशनात के अतबार से, ज़मीन में नशनात के अतबार से मुराद क्या है कि फ़न तामीर के अज़ीम शान जो नमूने वो छोड़ कर गए, बड़ी बड़ी जो इमारतें बनाते थे, तो वो जो लोग थे इन कुफार मक्का से ज़्यादा जो है सख्त थे, ज़्यादा जो है वो कवि थे, ज़्यादा इन चीज़ों में मजबूत थे, माल दौलत में भी क्या थे, वो ज़्यादा थे। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया फमा अगना, पस ना काम आया, अनहुम, उनसे, मा कानू, जो वो थे, यकसिबून, कमाया करते थे, मा कानू यकसिबून, जो वो कमाया करते थे, जो आमाल वो किया करते थे, जो उन्होंने कुफर किया, जो उन्होंने शिर्क किया, जो उन्होंने दुनिया के अंदर माल दौलत कमाया, ये सारी जो चीज़ें उनके किसी भी काम ना आई कि जब अल्लाह ताला का अजाब उन पर आया। फलम्मा जाअतहुम रुसुलुहुम बिलबय्यिनात, अब जो साबका कौमों का तज़किरा हो रहा है, फरमाया फलम्मा, फिर जब जाअत, आए, रसुलहुम, उनके रसूल, जाअत, आए, हम, उनके पास, यानी पिछली कौमों के पास, रसुलहुम, उनके रसूल, क्या लेकर आए थे उनके पास, बिलबय्यिनाति, वाज़ेह रोशन दलाइल लेकर आए थे। अब जब उनके पास उनके रसूल वाज़ेह रोशन दलाइल लेकर आए तो क्या उन्होंने किया, फरमाया फ़रिहू बिमा इंदहुम मिनल इल्म, फरमाया कि फ़रिहू, वो खुश हो गए, किस चीज़ के साथ, बिमा इंदहुम मिनल इल्म, जो उनके पास इल्म था, जो उनके पास थोड़ा बहुत जो उनके पास जो इल्म था, वो उसी में जो है वो इतरा गए,
اکڑے رہے، پھول گئے۔ تو یہ جو ہے، جو اللہ نے ذکر کیا من العلم، کچھ علم، یہ کون سا علم تھا کہ جس پہ پچھلی قوموں کے جو مشرک اور کافر تھے وہ اڑے رہے، اکڑے رہے، اس پہ پھولے ہوئے تھے؟ دو چیزیں اس میں۔ پہلی جو چیز ہے کہ مراد یہ کہ انسانی دماغوں کے گڑے ہوئے باطل عقائد اور رسوم و رواج جن کے اندر وہ مبتلا تھے، جو ان کے کفریہ اور شرکیہ اور غلط قسم کے عقائد تھے، باطل عقائد، اس طرح رسوم و رواج تھے، تو یہ مراد ہے کچھ علم، کہ ان پہ وہ اکڑے رہے، انہوں نے تکبر کیا اور ایمان نہیں لایا، تو یہ مراد ہے من العلم، کچھ علم سے۔ اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ دنیاوی علم و فنون، دنیاوی علم و فنون جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائے ہوئے تھے، تو وہ انہی پر اکڑے رہے، اور ان کو چھوڑ کے انبیاء کی جو دعوت تھی، جو انبیاء ان کو دعوت دینے آئے، انبیاء کی دعوت کو انہوں نے ٹھکرا دیا اور وہ ایمان نہیں لائے۔ تو اللہ نے فرمایا وَحَاقَ بِهِمْ، اور گھیر لیا ان کو، یعنی ان پچھلی قوموں کے جو کفار تھے، جو مشرکین تھے، جو منکرین تھے، مکذبین اور ایمان نہ لانے والے تھے، ان کو گھیر لیا، ما کانو، کس چیز نے گھیر لیا؟ ما، اس چیز نے، کہ کانو، تھے وہ، بھی، اس چیز کے ساتھ، یستہزئون، استہزاء کرتے، جس چیز کے ساتھ وہ استہزاء کرتے تھے اسی چیز نے ان کو گھیر لیا۔ کس چیز کے ساتھ وہ استہزاء اور مذاق کرتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے ساتھ، اور اپنے رسولوں کو کہا کرتے تھے کہ بھئی جو تم وعدہ کرتے ہو، جس عذاب سے ہمیں ڈراتے ہو، وہ عذاب لے کر آؤ۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اسی عذاب نے ان کو گھیر لیا کہ جس عذاب کے ساتھ وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ فلما رأوا بأسنا، پھر جب انہوں نے دیکھ لیا ہمارا عذاب، قالوا، انہوں نے کہا، آمنا باللہ، ہم ایمان لے آئے اللہ تعالیٰ پر، وحدہ، اکیلے، ہم اللہ تعالیٰ اکیلے پہ ایمان لے آئے۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب دیکھنے کے بعد جو ہے وہ ایمان، اللہ کا عذاب دیکھنے کے بعد ایمان لانا یہ کام کا نہیں ہے، وہ ایمان قبول نہیں کیا جاتا۔ تو جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کا عذاب دیکھا تو انہوں نے کیا کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک پہ ایمان لے آئے۔ وَكَفَرْنَا، اور ہم نے انکار کیا، بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ، بما، ان کے ساتھ کہ جو کننا، ہم تھے، بھی، جو ہے ان کے ساتھ، مشرکین، شرک کرنے والے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو جن چیزوں کو ہم نے شریک ٹھہرایا ہوا تھا، ہم اب ان کا انکار کرتے ہیں، ان معبودان باطلہ کا انکار کرتے ہیں۔ لیکن اب یہ جو چیز ہے کہ عذاب کو دیکھ کر ایمان لانا اور شرک کا انکار کر دینا، اس سے برات کا اظہار کر دینا، جو ہے معبودان باطلہ سے برات کا اظہار کرنا، یہ کسی کام نہیں آتا جب ایک انسان اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دیکھ لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آگے، فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ، فلم یکو، پس پھر نہیں تھا، ینفعہم، کے نفع دیتا ان کو، ایمانہم، ان کا ایمان، لما، جب رأو، جب انہوں نے دیکھا، باسنا، ہمارے باس، یعنی ہمارے عذاب کو، یعنی اب ان کو ان کا ایمان نفع دینے والا نہیں تھا کہ جب انہوں نے ہمارا باس، یعنی ہمارا عذاب دیکھ لیا۔ سنت اللہ، اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے، قد خلت، جو گزر چکا ہے، فی عبادہ، اس کے بندوں میں، یعنی اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے بندوں میں گزر چکی ہے، وہ طریقہ اور وہ اللہ تعالیٰ کی سنت کیا ہے؟ وہ طریقہ اور اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ جب کسی قوم پر عذاب آتا ہے، جب کسی قوم پر کیا آتا ہے؟ عذاب آتا ہے، تو ان کو پھر ایمان لانا کوئی ان کو فائدہ مند نہیں ہوتا۔ جب اس قوم پہ عذاب آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا، تو پھر وہ ایمان لانا ان کے لیے کسی بھی طرح فائدہ مند نہیں دیتا، کیونکہ ایمان لانے کا جو وقت ہوتا ہے وہ عذاب سے پہلے پہلے ہوتا ہے۔ فرمایا وَخَسِرَ، اور خسارے میں پڑے، ہنالک، اس موقع پہ، الکافرون، کافر، انکار کرنے والے، اس موقع پہ کیا ہے؟ انہوں نے خسارہ اٹھایا۔ تو الحمدللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق جو ہے وہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ تو اچھا سیکھنے اور کوت سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے آپ روزانہ کا سبق دہرائیے، ساتھ ساتھ لکھیے اور نوٹس بھی مکمل کیجیے۔ اس طرح جو پڑھتے ہیں اس سے کسی کو پڑھانے کی بھی کوشش کیجیے۔ کفارہ مجلس کی ہم دعا پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔